ہیں کہ جلوس منانا کہاں پہ ہے، نبی کا میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے۔ یہ تمام لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتوں پر غور نہیں کرنا ہے کہ زمانے والے کچھ بھی لکھ جائیں، لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نبی کی زندگی میں کچھ ایسے اوراق ملیں گے جس میں انہوں نے صرف اپنے امتیوں کا خیال کیا۔ اکثر اوراق ایسے ہیں، اکثر تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوئے، کیا کیا کچھ نئی چیزیں ہوئی، یہ آپ تمام کو بھی معلوم ہے۔ یہ ہمارے چہرے کی مسکراہٹ ہی بتا دیتی ہے کہ ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے کیا کیا برکتیں آئی ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا میں آپ کو بتاؤں، ارے وہ زمانہ کیا تھا، اس زمانے میں انسان نہیں تھا بلکہ حیوان تھا۔ اس زمانے میں بیٹیوں کو پالنا منحوسیت سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں زندہ ہی بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ ارے اس زمانے میں اگر انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملتی تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا کرتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ سو جایا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے بچپن میں ہی بچوں کو دودھ پلانے کی جگہ مائیں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نہ کوئی کسی کا تھا، نہ انسان انسانیت کو سمجھتا تھا بلکہ حیوانیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر چیز میں لعن طعن کیا جاتا تھا، امانت میں خیانت کیا جاتا تھا، شراب نوشی عام تھی، کھلا زنا عام تھا، یہ تمام بدکاریاں عام تھی۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لائے، جب سرکار دو جہاں تشریف لائے، جب رحمت للعالمین تشریف لائے، ان کے آنے کے بعد سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا۔ سب سے پہلے تماموں کے دلوں میں انہوں نے محبت پیدا کی، تمام لوگوں کے درمیان انہوں نے محبت پیدا کی اور اپنی محبت کو ان لوگوں کے دلوں کے درمیان جگہ بنایا۔ جب جگہ بنانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، شراب نوشی حرام ہے، شراب چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے نبی کی محبت میں شراب چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کہا کہ تم اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو، یہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ایک کم کھلی بدکاری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، یہ چیز اپنی ماں کے ساتھ نہ کیا کرو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سود کھاتے ہو، تم بڈی کھاتے ہو، یہ بڈی کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا۔ اے لوگوں، یہ بڈی کھانا چھوڑ دو، بڈی دینا چھوڑ دو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ تمام چیزیں کرتے گئے، شراب نوشی چھوڑ دی، ماؤں کے ساتھ زنا کرنا چھوڑ دیا، وہ تمام چیزیں کرنے لگے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنی بچیوں کو زندہ دور دفن کر دیتے ہو کہ اے لوگوں، میں قیامت تک تمام بیٹیوں کا باپ بن کر تشریف لایا ہوں۔